السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آج ایک واقعہ نظروں سے گزرا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کرتی ہوں۔ مجھے ابھی تک یہ بات پتہ نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایسی کیا بات تھی کہ وہ ساری عمر حضرت عائشہ ان سے ناراض رہیں۔ جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کہا کہ جیسے مجھے نہیں پتہ تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو نہیں پتہ تھا، تو چلو آپس میں شیئر کر لیتے ہیں۔ یعنی ان کی ناراضگی اتنی بڑی تھی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا تھا۔ مطلب ہزاروں، آپ کو پتہ ہے جنگوں میں کیا ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں، ہزاروں بچے یتیم ہوئے۔ اور اس واقعے کی، ان کی اس ناراضگی کی وجہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مصطلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا، مطلب جو تیار ہوتا تھا جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اتنی دیر میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ کھیتوں میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو ابھی بھی مطلب قافلے کے لوگ تھے۔ انہوں نے گلے میں دیکھا تو انہوں نے ایک ہار پہنا ہوا تھا گلے میں، اس وقت وہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو مجھ سے کہیں کھیتوں میں گر گیا، چلو میں واپس جا کے ہار ڈھونڈتی ہوں، ابھی تو قافلے جانے کا ٹائم ہے۔ جب یہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اس وقت ہودج جو مطلب ایک پالکی سی ہوتی تھی، ہودج اس کو کہتے تھے، وہ اونٹ پہ رکھتے تھے، اس میں عورتیں بیٹھتی تھی۔ چونکہ حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی اور کم عمر تھی تو لوگوں نے تو ان کو واپس آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد تو یہ دوبارہ ہار ڈھونڈنے گئی تھی، تو وہ سمجھے کہ یہ بیٹھ گئی ہیں ہودج میں۔ انہوں نے اونٹ کو پہ سوار کیا، اس کو روانہ ہو گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ بیچ میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا دبلی پتلی تھی۔ حضرت عائشہ جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا قافلہ جا چکا تھا، لیکن انہیں اطمینان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو کسی کو واپس بھیجیں گے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اتنے میں انہیں نیند کا غلبہ ان پہ آیا تو اپنے اوپر چادر ڈال کے وہیں پہ لیٹ گئی۔ ان کی آنکھ لگ گئی۔ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو پیچھے جا کے دیکھا کریں کہ کوئی چیز تو نہیں چھوٹ گئی۔ اس وقت ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی۔ تو وہ جب صحابی اس جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے۔ جب قریب گئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کے حضرت عائشہ اٹھ گئیں، ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپا اور ان صحابی نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، یہ اس کے اوپر سوار ہو گئی اور روانہ ہو گئی یہ لوگ۔ جب قافلے کے پاس پہنچے تو اس وقت اس قافلے میں منافق لوگ بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو بہت ہوا دی، چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچانا چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان صحابی کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، نعوذ باللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اداس ہو گئے کہ لوگ میری عائشہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہ بات لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گئی، چونکہ حضرت عائشہ کو یہ اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ جب قافلہ واپس آیا تو یہ 1 مہینے تک بیمار رہیں اور کمزور بھی ہوگی۔ ایک دن ایک صحابیہ جس کے ساتھ یہ قضائے حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی تھی، راستے میں انہوں نے بتایا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ گھر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دے کے منہ دوسری طرف کر لیا۔ جب یہ دوسری طرف گئیں تو انہوں نے آنکھیں پھیر لیں۔ یہ سمجھ گئیں کہ یہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس بات انہوں نے کہا چلو میں گھر جا کے دیکھتی ہوں کہ میرے بارے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ گھر آ گئی۔ جب ان کی امی نے دروازہ کھولا تو رو رو کے ان کی بھی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جب گھر کے اندر آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ان کے والد صاحب تھے، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔
وہ بھی اداس سے، وہ بھی رو رو کے ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک الگ جگہ پہ، مطلب گھر میں ایک کونے میں جانماز بچھائی اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی، فریاد کرنے لگی۔ انہوں نے کہا یا اللہ تیری عائشہ پریشان ہے، میں کیا کروں، لوگوں نے مجھ پہ تہمت لگے جو کہ جھوٹ ہے۔ مطلب یہ تو دیکھو ہم آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتے ہیں نا، اس وقت کے الفاظ تو ہو بہو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ انہوں نے سجدے میں سر رکھ دیا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے مقبول بندوں میں سے جس پہ بھی کوئی برا وقت آیا تم نے اس کی مدد کی، جیسے ایسے سلیمان علیہ السلام کی، بی بی مریم کی، جب لوگوں نے ان پہ الزام لگایا تو انہی کے شیرخوار بچے نے گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے ظاہر دلوائی ہے۔ انہوں نے حضرت مریم کو پہ جو لوگوں نے الزام لگایا تو انہوں نے بے گناہ ثابت کیا ان کے اپنے بچے کے ذریعے، ان کی اپنے بچے کی گواہی کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے کہا آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پہ بھی تہمت لگ گئی ہے، اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما۔ اس وقت میرے شوہر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے دے، یا اللہ میری مدد فرما۔ ادھر یہ دعائیں کر رہی تھی، ادھر مسجد نبی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی گئی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور باقی بھی بڑے نامور صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں غمزدہ بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام بھی اداس سے کتنے تو ہچکیاں لے کر رو رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت و شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہیں کہ جن کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس سے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا، اس وقت انہوں نے نبوت کی صحبت کا حق ادا کیا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں بیٹھ سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے اور ان کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ ہم تو ہمارے ہی وہم و گمان سے بات باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں پر کچھ گندگی لگی تھی، لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے ان جوتوں کو جب پہننا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول، جب جوتوں میں گندگی لگی ہوئی تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، تو جب آپ کے گھر والوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس سے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ آپ پھر سے خاموش ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ کر اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیں، حضرت عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ اس پر حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جاننے اور ان منافقوں کی گردن جاننے۔ وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا کہ اللہ کے رسول نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرا غم ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر آپ کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، پھر آپ مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے کہ دیکھو میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ وہ حضرت عائشہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت عائشہ کا رو کا برا حال ہے۔ پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ آ کے ان کے پاس بیٹھی تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مطلب کوئی بھی واقعہ ہو گیا ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ میرے دل نے، اے عائشہ تو اپنے رب کے سامنے، ان کے الفاظ یہ تھے، اپنی فریاد مطلب تم مجھے بتا دو۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر دی ہے، میرا رب میری مدد فرمائے گا۔ وہ خاموشی سے چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر اس وقت میں نے کہہ دیا میری کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر میں نے کہہ دیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ لوگ اس بات پہ یقین کریں گے۔ لہٰذا وہ خاموش ہی بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے ان کے برداشت کے بند ٹوٹ گئے تھے، تو ایسے موقع پہ انسان کون سی بات کر سکتا ہے۔ بس انہوں نے کہا میں نے اللہ سے فریاد کی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان پہ وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وحی کے وقت نازل ہوتی، مطلب طاری ہوتی تھی۔ پھر اچانک آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ تڑپ رہے تھے، وہی نازل ہو رہی تھی، وہ اسی لیے تڑپ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب وہی نازل ہوگی تو کہتے میں نے دیکھا آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، میں سمجھ گئی اللہ تعالیٰ نے میری بے گناہی کا بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ مبارک کو اللہ کا کلام آیا ہے، تم بالکل بے گناہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میری امی کہنے لگے ہیں عائشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ کہنے لگی اس وقت میری توجہ صرف اللہ کی طرف ہے، کیونکہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، انہوں نے میری مدد فرمائی، انہوں نے مجھے بچایا ہے، انہوں نے میری پاک دامنی ثابت کی ہے۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر پوری 18 آیتیں نازل ہوئیں۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت کا اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ بات تھی کہ حضرت عائشہ ساری عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ناراض رہیں کہ انہوں نے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ مجھے طلاق دے دیں۔ اب آپ لوگوں کو پتہ چلا ان کی ناراضگی کی کیا وجہ تھی۔ بس اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی ان کے گھر، لیکن یہ بات ساری عمر ان کے دل میں رہی، اسی لیے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ساری عمر ناراض رہی۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو تھوڑی سی سن لیا کریں، آپ لوگ بالکل نہیں سنتے، مجھے یہ شکایت رہتی ہے آپ لوگوں سے اور رہے گی کہ آپ لوگوں کو میں بار بار کہتی ہوں کہ تھوڑا سا سن لیا کریں۔ ٹھیک ہے میں زیادہ نہیں جانتی مذہب کے بارے میں لیکن جو واقعہ پڑھ لیتی ہوں، کوئی ایسی بات پڑھ لیتی ہوں، اچھی بات پڑھ لیتی ہوں، شیئر کر لیتی ہوں، تو دیکھیں پلیز وہ تو آپ لوگ سن لیا کریں۔ انسان چلتے پھرتے سن لیتا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے سن لیتا ہے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ آپ سب لوگوں کی حفاظت کرے، میرے اور میرے بچوں سمیت، آمین۔